سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد عبادت اور زندگی کی وجہ سے مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ اپنے بندوں کو ایک بشارت دے رہا ہے کہ ایک ایسا وجود ہے جسے میں نے آج تک باقی رکھا۔ یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا، تمہاری زندگیوں میں سکون لائے گا، لیکن اے انسان اس کی ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، جب تک تیرے دل میں تیرے وجود میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تب تک یہ وجود تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک اصطلاح عام آپ سنتے ہیں کہ اقرار باللسان اور اقرار بالقلب۔ بندہ مومن ہوتا ہے زبان سے اقرار کرتا ہے،
یہ ایمان کی پہلی منزل ہے کہ حبیب ان کو کہہ دو یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی تک نہیں لائے۔ اسلام کلمے کا اقرار کرنا ہے، ایمان اپنے پورے وجود سے جس چیز کو مانا ہے اس کا اقرار کرنا ہے۔ اب اقرار بالقلب یعنی دل کے ساتھ اقرار کرنا ہے۔ دل سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو میرے وجود کے اندر ہے؟ اس کو تو شعور نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں قلب سے مراد انسان کی روح ہے، یعنی تمام تر وجود سے انسان اہل بیت کا اقرار کرے، اللہ کا اقرار کرے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کلمے کے پڑھنے کے باوجود ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اللہ کو اپنے وجود سے مانا نہیں ہے۔ وہ انسان جو خدا کو مان لے وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کسی سگنل پر کیمرہ لگا ہے آپ رک جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیمرہ اگر دیکھ لے گا مجھ سے 20,000 روپیہ فائن مانگے گا تو رات کے 2 بجے بھی ہوں آدمی رک جاتا ہے۔ کس کے خوف سے رکتا ہے؟ اس کیمرہ کے خوف سے رکتا ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں جس طرح کیمرہ تجھے دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ کی آنکھ ہمیشہ تجھے دیکھ رہی ہے، لیکن تو اس آنکھ کو مانتا تو ہے لیکن اس آنکھ پر ایمان نہیں ہے۔ جس طرح ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے موت آنی ہے، کافر ہو، مسلم ہو، ملحد ہو، ہر بندہ کہتا ہے کہ موت آنی ہے لیکن موت پر ایمان نہیں۔ اسی طرح ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں امام زمانہ کو مانتا ہوں لیکن مولا کے وجود پہ ایمان نہیں ہے۔ تو جب تک ایمان نہیں آئے گا تب تک تیرے وجود میں سکون نہیں آئے گا۔ سب سے بڑی نعمت الہیہ یہ ہے کہ خدا جس بندے پہ اپنا رحم نازل کرتا ہے اس کے دل پہ سکون نازل کرتا ہے۔ کہ حبیب ہم نے تمہارے وجود پہ سکینہ نازل کی، سکون نازل کیا۔ سکون کا مطلب یہ ہے بندہ امیر ہو یا غریب ہو یہ اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے۔ تو بندہ سوچے میں تو روز تسبیح سیدہ پڑھ رہا ہوں پھر میرا دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تو روز حسین کی مجلس میں آ رہا ہوں پھر میرا دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تو روز امام زمانہ کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ذکر مجھے سکون کیوں نہیں دے رہا؟ تو خرابی یہاں پر ہے ان کنتم مؤمنین، ابھی تک کمپلیٹلی تو مومن نہیں بنا۔ ایمان ایک دریا ہے جس میں تیرنا پڑتا ہے۔ مسلم وہ مسلم نہیں جو چند لمحوں کا مسلمان ہو، 17 منٹ کا مسلمان ہو، 1 گھنٹے میں مجلس میں آنے والا عزادار ہو، نہیں۔ اگر حسین کو مانا ہے تو 24 گھنٹے کا مسلم ہو۔ یہ مشہور مثال ہے، آپ بچپن سے سنتے ہوئے آتے تھے کہ استاد تھا، اپنے 4 شاگرد تھے، اس کے ایک شاگرد سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو تینوں کو جیلسی ہوئی اور حسد ہوا کہ استاد جی آپ اس کو بڑا پیار دیتے ہیں ہمیں نہیں دیتے۔ تو اس نے شاگردوں کو بتانے کے لیے ایک چھوٹا سا انہیں امتحان لیا کہ ایک کام کرو، یہ 4 مرغیاں ہیں لے کر جاؤ اور ایک ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تجھے کوئی بھی نہ دیکھے۔ 4 گئے، واپس آئے، پہلے سے پوچھا کہاں ذبح کر کے آئے؟ اس نے کہا استاد جی جنگل میں گیا، کوئی نہیں تھا، درخت تھے، میں نے وہیں پہ ذبح کی۔ کہ شاباش۔ دوسرے کو کہا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی یہ تو پاگل ہے، جنگل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ساتھ گھر میں پہاڑ تھا، اس غار کے اندر گیا اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے ذبح کر دی۔ تیسرے کو کہا تو بتا کہاں ذبح کر کے آیا؟ استاد جی دونوں بے وقوف ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میں نہ جنگل میں گیا نہ غار میں گیا، گھر میں گیا، کمرے کے اندر گیا، کنڈی دی اور میں نے وہیں مرغی کو ذبح کیا۔ کہ تم دونوں سے ہوشیار ہو۔ چوتھے سے جس سے سب سے زیادہ یہ استاد پیار کرتا تھا کہ میرے لال یہ بتا تو کہاں ذبح کر کے آیا؟ کہ استاد جی کہیں بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا تھا ایک ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تجھے کوئی بھی نہ دیکھے، میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں وہ تھا، وہاں رب تھا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا، لیکن یہاں پر ایک کلیو ہے، ایک اہم چیز یہ واقع بھی ہے کہ چاروں توحید کے ماننے والے تھے، چاروں مسلم، چاروں کلمہ پڑھنے والے، چاروں اللہ کو ماننے والے۔ پھر کیا ہوا کہ 3 ذبح کر کے آئے، 1 ذبح کر کے نہیں آیا۔ چاروں اللہ کو مان تو رہے تھے لیکن اللہ کے حضور میں نہیں تھے۔
جو حضور خدا میں ہوتا ہے. معصوم فرماتے یہ وہ کنڈیشن ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں. کہ مولا سے پوچھا گیا مولا شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ مختصر 2 لفظوں میں امام نے بتا دیا شیعہ کون ہوتا ہے. مولا کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا ہی جلوت میں ہوتا ہے، اور جیسا جلوت میں ہوتا ہے ویسا خلوت میں ہوتا ہے. کیا مطلب خلوت اور جلوت؟ خلوت یعنی تنہائی، جلوت یعنی لوگوں کے سامنے. فرما بھی تو مجلس حسین میں بیٹھا ہے، لوگوں کے سامنے، مولانا کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے. اب یہاں پر کوئی بھی مومن ایک دوسرے کو گالی نہیں دے گا، یہاں پر کوئی بھی موبائل نکال کے کوئی غلط چیز نہ سنے گا نہ دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ تم جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو. لوگوں کے سامنے بندہ محترم ہو جاتا ہے کہ اتنی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں خطا کیسے کروں؟ اتنی آنکھیں مجھے با ادب سمجھ رہی ہیں، میں خطا کیسے کروں؟ لیکن سوال یہ ہے جیسا ابھی تو محترم ہو کر بیٹھا ہے، جب تو رات کو گھر جاتا ہے بند کمرے میں جب اکیلا سونے لگتا ہے، کیا وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہ وہاں پر بھی جب موبائل کھولتا ہے اپنی تنہائی میں، کہ وہاں پر بھی تمہاری خواہشوں کو ایسے ہی لگام لگی ہوتی ہے جیسے عوام کے سامنے ہوتی ہے؟ کہ نہیں مولا کا پھر تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. شیعہ جیسا تنہائی میں ہوتا ہے ویسا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہم نے کلمہ تو پڑھا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ پر ابھی تک ایمان نہیں لایا. کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے صاحبان ایمان، ایمان لے کر آؤ. اے خدا ہم ایمان تو لے کر آئے، کہ نہیں ابھی تک تم نے زبان سے اقرار کیا ہے، قلب سے اقرار کرو. اب اس قلب سے کیسے اقرار کریں؟ فرمایا جتنے تیرے عقیدے ہیں اپنے عقیدوں کی دلیلوں کو یاد کرو. بچپن سے تم نے ابھی ہماری توحید تقلیدی ہے، ہماری رسالت تقلیدی ہے، ہماری امامت تقلیدی ہے، ہماری قیامت اور عدل. کتنے اصول ہیں شیعوں کے؟ 5 اصول. اہل سنت کے 3 اصول. یہ 5 اصول میں نے کہاں سے لیے؟ میں نے ایک بھی اصول پہ اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ لگایا کہ اللہ ہے تو کیسا ہے، اللہ ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ہے تو اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے. ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، حسین مسجد کو دیکھتا ہے. کہا علم اللہ کی معرفت کو بڑھاتا ہے. مثلا بائیولوجی سائنس جب آپ پڑھتے ہو تو جتنا پڑھتے جاتے ہو کائنات کی ظرافتوں میں گھرتے جاتے ہو کہ کتنا نظم ہے، کتنا ضبط ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے شہد کی مکھی. وَوَحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر اپنی وحی نازل کی. اسی شہد کی مکھی میں کتنی اللہ کی آیتیں ہیں. خدا بارہا ان حیوانوں کے نام کیوں لیتا ہے؟ میں نے شہد کی مکھی پہ وحی نازل کی. شہد کی مکھی چاہے سدھو پورہ کی ہو، یا شہد کی مکھی چاہے افریقہ کی ہو، یا شہد کی مکھی چاہے امریکہ کی ہو یا آسٹریلیا کی ہو، یہ شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے جو اس کا چھتا ہے، اس کے چھتے کے جو سوراخ ہیں ان کا سائز ایک ہی ہوتا ہے. کبھی سوچا ہے؟ ہزاروں شہد کی مکھیاں ہیں، ہزاروں شہد کی مکھیاں، لیکن جب چھتا بناتی ہیں تو سائز کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. 1 انچ کا بھی ان کے سائز میں فرق نہیں ہوتا. کیوں؟ 4 انجینئر بٹھا دو ایک ہی دیوار بنائیں لیکن ان کی بنانے میں فرق آ جاتا ہے. ان کا دماغ مشین کی طرح چلتا ہے کہ جب شہد بناتی ہیں، چھتا جو بناتی ہیں، سائز ایک ہے. فرمایا کیوں ایک نہ ہو؟ اس میں توحید چھپی ہوئی ہے، جب سکھانے والا ایک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے عظمت ائمہ معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات. ہزاروں شہد کی مکھیاں ہیں لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ان پر وحی کی. جب یہ چھتا بناتی ہیں تو سب چھتوں کا سائز اور ان کے باکس کا سائز ایک ہوتا ہے. یعنی خدا کیا بتانا چاہتا ہے؟ جن کو میں سکھا دوں چاہے ہزاروں ہوں، علم ایک جیسا ہوگا. دوسرا، بناتے وقت یہ خطا نہیں کرتی. ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی جسے خدا سکھا لے تم اس میں خطا نہیں ڈھونڈ سکتے، اور جسے خدا علم کن ما یکون عطا کر دے اس میں خطا کو کیسے ڈھونڈو گے؟ تبھی تو فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. ہمیں یہ مت دیکھو ہم الگ الگ ہیں، جب سکھانے والا ایک ہے تو ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، بلکہ ہم سب کے سب محمد ہیں. تو جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے اللہ کی توحید کے قریب ہوتے جاؤ گے.
اب انگریز نے علم تو بڑا حاصل کیا، سائنس میں ترقی کی، بایولوجی میں ترقی کی، کیمسٹری میں ترقی کی، ہر شعبے میں انگریز اس علم کو، اگر بایولوجی پڑھو گے تو خدا تک پہنچو گے، اگر سائنس پڑھو گے تو خدا تک، لیکن کیسے پہنچو گے؟ ایک مرتبہ انگریز آپ دیکھتے ہیں مچھلیوں پہ، مختلف چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں، حیوانات کی بناوٹ پہ، اور اس کی بناوٹ کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے انسان کے منہ سے جملہ نکلتا ہے سبحان اللہ، کیا اللہ نے شان عطا کی ہے، کیسا بنایا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں جاؤ گے، بڑی حسین مسجد ہے، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک بندہ مسجد کو دیکھ کر اس کے حسن میں گم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ دبئی جاتا ہے، بلڈنگیں دیکھتا ہے، ان بلڈنگوں کے حسن میں گم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کسی حسین مرد یا عورت کو دیکھتا ہے، اس کے حسن میں گم ہو جاتا ہے۔ کسی اچھی سی بناوٹ کو دیکھتا ہے، حسن میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس میں گم نہ ہو جا۔ اگر کسی مسجد یا کسی بلڈنگ کو دیکھ رہے ہو، اس کے حسن کو دیکھ رہے ہو، تو میں نے تجھے عقل عطا کی ہے۔ عقل میں نے کیوں عطا کی؟ یہ عقل تجھے بتاتی ہے، جب تجھے بھوک لگتی ہے تو عقل تجھے آرڈر دیتی ہے، جب تجھے پیاس لگتی ہے تو عقل تجھے بتاتی ہے، جب کوئی تجھے مارتا ہے، تجھے درد ہوتا ہے، عقل تجھے بتاتی ہے۔ اگر کسی کو مارو اور اسے درد نہ ہو، وہ ایب نارمل ہے۔ اگر کسی کو بھوک لگے اور بھوک کا احساس نہ ہو، ایب نارمل ہے۔ یہ تمام تر احساسات میں نے تجھے عطا کیے تاکہ تو اللہ تک پہنچ سکے۔ تو اے انسان، جب تو کسی حسین چیز یا عمارت کو دیکھتا ہے، پہلا سوال جو تمہارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کے حسن کا تخلیق کار کون ہے؟ اچھی سی آواز سنتے ہو، پوچھتے ہو یہ اچھی آواز کس کی ہے؟ جواب ملتا ہے فلاں کی۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تو فرمایا اے میرے بندے، جب کائنات کے حسن کو دیکھو تو صرف حسن میں گم نہ ہو جانا، خالق کے حسن کو تلاش کرنا۔ اتنی حسین کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ جس نے کائنات کو اتنا حسن عطا کیا ہے، تصور کرو وہ خود کتنا حسین ہوگا، جس نے کائنات کو اتنا جمال عطا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں بدبختی سے لوگ اسی حسن میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی خالق تک پہنچ نہیں پاتے۔ پہلا اصول ہمارا لا الہ الا اللہ، اسی حصول پہ ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ میرے حسن کا خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ کہ میں نے یہ مثال دی تھی، فرمایا یہ جو کائنات ہے یہ عکس ہے جنت کا۔ یہ کس کا عکس ہے؟ جنت کا۔ اگر اس کائنات میں خدا یہ نعمتیں نہ دیتا تو خدا کیسے سمجھاتا کہ میری جنت میری جہنم کیسی ہے؟ وہ کبھی کہتا ہے میں تجھے دودھ کی نہریں پلاؤں گا، اب بندے نے دودھ پیا ہی نہ ہو، اسے کیا پتا دودھ کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ افریقہ میں ایک پھل ملتا ہے جو آم سے زیادہ میٹھا ہے، تو آپ سمجھ تو سکیں گے نا، آم کو چکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایرانیوں کو پتہ ہی نہیں آم ہے کیا، ان کو بولو آم سے زیادہ میٹھا ہوگا کہ پہلے یہ تو بتا آم کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پہلے میں کچھ چیزیں بناؤں تاکہ پھر میں تجھے سمجھا سکوں کہ جنت کی نعمت کیسی ہوتی ہے۔ تو اس نے پہلے یہاں بھینس کا دودھ دیا، اونٹنی کا دودھ دیا، پھر تجھے کہا کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، اور ایسی نہریں ہیں جن کو تم نے کبھی پیا بھی نہیں ہوگا۔ اب بندے نے دنیا کا دودھ پیا ہے۔ فرمایا جنت میں نے تجھے سدر کے درخت کے نیچے بیٹھو گے۔ سورہ واقعہ پڑھو، بہت پیاری صورت ہے کہ یہ جنتی کس درخت کے نیچے بیٹھیں گے؟ درخت سدر، نیم کے درخت کے نیچے۔ کہ مولا نیم کا درخت کیوں؟ کہ یہ بہت گھنا ہوتا ہے، اس میں سایہ بہت ہوتا ہے، اس کا فجر جو وقت فجر جو بہترین وقت ہوتا ہے ویسے ہوا ہوتی ہے۔ اور درخت سدر میں اللہ ایک وہاں پر ایسی خوشبو ڈالے گا، یعنی ایک سایہ ہوگا، دوسرا وقت فجر ہوگا، تیسرا جب ان ہواؤں میں بیٹھو گے جو خوشبو تیرے مشام تک آئے گی وہ تجھے لذت عطا کرے گی، تیسرا تیرے سامنے نہریں ہوں گی۔ کس کی نہریں؟ شہد کی نہر۔ پہلے دنیا میں شہد ہمیں کھلائی ہے، شہد کا ہمیں پتہ شہد کیا ہوتی ہے۔ فرمایا وہاں تجھے حور العین عطا کروں گا۔ اب دنیا میں حور العین کی اگر مثال نہ ہوتی، ہم حور العین کو کیسے سمجھتے؟ تو اس نے دنیا میں کچھ حسینوں کو پیدا کیا، خاتون کا وجود پیدا کیا، عورت کا وجود پیدا کیا کہ یہ دیکھ یہ دنیا کی حور ہے اور وہاں کی حور اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اے انسان، میرے دنیا میں جتنی نعمت، یہ دنیا عکس آخرت ہے۔ اب خدا کیسے سمجھاتا اگر تو گناہ کرے گا تو میں تجھے جہنم کی ابلتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا۔ اس نے یہاں پہ ایک آگ بنائی اور اس کی گرمی تیرے وجود میں محسوس کروائی کہ دیکھ یہ دنیا کی آگ کتنی گرم ہے، اور جو آخرت کی آگ ہے وہ اس آگ سے 40 گنا زیادہ گرم ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں دنیا کی نعمتوں کو اللہ نے محدود کیا۔ ذائقہ تب تک تیرے منہ میں ہے جب تک وہ چیز تیری زبان پر ہے۔
پانی منہ میں ہے ذائقہ ہے، جیسے نیچے گیا ذائقہ ختم. ہر چیز کو اس نے ٹیمپریری رکھا. تیری جوانی محدود، تیری زندگی محدود، تیرا مال محدود، تیری خواہشیں، تیری تمنائیں محدود ہیں. کسی حسین کے دیوانے بنو گے اس کے حسن کو فنا ہے. فرمائے وہ دنیا کی کون سی لذت ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. پانی پیے گا انتہا نجاست، کھانا کھائے گا انتہا نجاست، نکاح کی لذت انتہا نجاست ہے. اس نے آمدن دنیا کی ہر لذت کی انتہا کو نجاست دی. دوسرا اس نے ہر لذت کو محدود رکھا. انسان کسی بھی لذت کے پیچھے جائے، اگر تجھے گوشت پسند ہے 4 دن کھائے گا تو گوشت سے بور ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس میں لذت دائمی نہیں رکھی، اس نے اس میں سکون دائمی نہیں رکھا. گاڑی کا دیوانہ ہے، 2 مہینے اسی گاڑی پہ چڑھے گا پھر اسی گاڑی پہ بور ہو جائے گا. تو ڈیلی اس چیز کو بدلنا چاہتا ہے. تو موبائل لے گا، وہ موبائل کو 6 مہینے استعمال کرے گا، بور ہو جائے گا، پھر نئی چیز کے پیچھے جائے گا. انسان ہمیشہ تیرے وجود میں رد و بدل پیدا ہوتا رہتا ہے. اللہ نے مال دیا، دولت دی، دولت کو تم نے استعمال کیا، پھر تم بور ہو جاتے ہو. اب دولت کتنی بھی تجھے عطا کرے، مثلاً کہے گا آج بریانی کھانی ہے، بریانی کھائے گا پھر بور ہو جائے گا. کل گوشت کھانا ہے، بور ہو جائے گا. پھر گھر میں بور ہو جائے گا. پھر کہے گا مجھے جنگل میں شکار کے لیے جانا ہے، 4 دن شکار کے پیچھے جائے گا، پھر بور ہو جائے گا. یعنی انسان کو سکون اور قرار نہیں ہے. دنیا کی ہر لذت محدود ہے، لیکن فرمایا جنتی جب سدر کے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوں گے وہاں کی لذت محدود نہیں ہے. جتنی لذت لینا چاہو اتنی لذت تجھے عطا کی جائے گی. فرمایا وہاں کے جو پھل ہیں ان کا، یعنی ہمارے استاد کہتے تھے جو جنت کا ایک پھل ہے اس پھل میں اللہ نے لاکھوں ذائقے رکھے ہیں، اور وہاں ارادہ کرو گے وہ پھل تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اتنا سکون اور قرار ہوگا. اور فرمایا سب سے بڑا سکون جو مومن کو جنت میں ملے گا وہ حسین ابن علی کی صحبت ملے گی، وہ مولا علی کی صحبت ملے گی. فرمایا اس سے بڑا سکون کسی جنتی کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو دنیا کی ٹیمپریری لذتوں پر کمپرومائز کرے. یہ مثال میں نے کئی سال پہلے دی تھی کہ انگلینڈ میں ایک بادشاہ کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا. اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ہار ڈھونڈ کے لائے گا ہم اسے 1000 پاؤنڈ دیں گے. تو اب جو غریب غربے بیچارے تھے وہ ڈھونڈنے لگے پورے شہر میں کہ ہار مل جائے اور ہم امیر بن جائیں. ایک بندے نے ہار کو نالی کے اندر دیکھ لیا، گندا پانی اور کیچڑ اور میل اور نجاست. دیکھا اندر ہار پڑا ہوا ہے. اس نے لکڑی لی اور ہار کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہار نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس نے کہا شاید لکڑی سے نہیں نکلے. خود نیچے اترا کیچڑ میں اور اپنا پاؤں مارا، پھر بھی ہار نہیں نکلا. پھر یہ جھوکا، اس نے اپنا ہاتھ گندا کیا، یعنی پاؤں نجس ہو گئے، ہاتھ نجس ہو گئے، وجود نجس ہو گئے، لیکن ہار نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ ہاتھ لگاتا ہے، ہار ہاتھ کو لگتا نہیں ہے، اوپر آتا ہے ہار نظر آتا ہے. پھر نیچے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نکلتا نہیں ہے. پھر اوپر سے دیکھتا ہے ہار نظر آتا ہے. پریشان ہو گیا، کروں تو کیا کروں. وہاں درخت تھا، درخت کے سایہ میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. سوچ رہا یہ ہار کیسے نکالے. اتنے میں دور سے ایک درویش گزرا. کہا درویش سے مسئلے کو شیئر کروں، چلو 50-50 کر لیں گے، آدھا یہ لے آدھا میں لوں. اس درویش کو کہا کہ ایک مسئلہ ہے، بادشاہ کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا، اتنا انعام ہے اور میں نے ہار کو ڈھونڈ لیا ہے. کہ شاباش، پھر نکالو، جاؤ بادشاہ کے پاس. کہ میں نے کم کوشش کی ہے، میرا حال دیکھ رہے ہو، سارے کپڑے سارا وجود نجس ہو چکا ہے. کہ کیوں؟ کہ یہ ہار نالی میں نظر تو آ رہا ہے، نکل نہیں رہا. اس درویش نے ہنسے اور مسکرائے، کہا سارا انعام تو لے لے، لیکن جہاں تو ہار کو پانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں تو وہ ہے ہی نہیں. پریشان ہو گیا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو وہاں پہ نہیں ہے. کب بندہ خدا یہ جو نالی میں نظر آ رہا ہے یہ اس ہار کا عکس ہے. کیا ہے؟ عکس ہے. ذرا اوپر دیکھ. جیسے اس نے اوپر دیکھا تو درخت میں ہار لٹک رہا تھا. کہ ہار اوپر لٹکا ہوا ہے اور تو نجاستوں میں اور غلاظتوں میں اس کو ڈھونڈ رہا ہے. اب علی کا جملہ سمجھ آیا کہ نعمتیں اوپر ہیں، دنیا میں عکس ہے. عکس کی خاطر کبھی خود کو نجس نہ کرنا. چمن چمن کلی کلی علی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق. کون سی دنیا کی لذت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو؟
اے مرد مجاہد، ایک مرتبہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لیا کر. صرف نشانیاں کائنات میں نہیں، اس نے نشانیاں تیرے وجود میں رکھی ہیں کہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ. اور جب تو آئینے میں دیکھے گا تو ایک مرتبہ دیکھے گا داڑھی میں سفید بال، سر پہ سفید بال. یہ اللہ میسج دے رہا ہے، اس کو پیغام دینے کے طریقے اپنے ہیں. وہ تیرے بالوں کو سفید کر کے تجھے بتاتا ہے کہ اے میرے بندے تو موت کے قریب جا رہا ہے. کہ مولانا گھٹنوں میں تکلیف ہے، یہ گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہے، یہ پیغام الہی ہے کہ تو قبر کے قریب جا رہا ہے. یہ کمر کا جھکنا، یہ جسم کا بیمار ہونا، یہ بالوں کی سفیدی، یہ پورے پیغام الہی ہے کہ اپنا بندوبست کر، تیری موت قریب ہے، زمانے سفر باندھ. لیکن یہ بندہ رنگ لگا لگا کے خود کو دھوکہ دیتا. نہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، میں تو بوڑھا ہوا ہی نہیں. کبھی داڑھی کو رنگ کرتا ہے، کبھی بالوں کو رنگ کرتا ہے، لیکن تو رنگ کتنا بھی کرے یہ رنگ ٹیمپریری ہے. اصل میں حقیقت اپنا رنگ خود دکھاتی ہے. پھر بار بار وہ تجھے لے کر انسان جسم کو فنا ہے، کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے. تو کبھی بھی دنیا کی لذت کو بقا سمجھ کے اس کے پیچھے نہ جانا، اس میں فنا ہی فنا ہے. فرمایا کہ اگر انسان میں یہ ایمان، جسے میں حضور کہہ رہا ہوں، حضور نہ ہو. کسی نے معصوم سے کہا مولا اگر حضور ہی ہونا تھا تو اللہ نے غفلت کیوں دی؟ فرمایا غفلت نعمت بھی ہے، غفلت عذاب بھی ہے. کس طرح؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا تم 60 دن میں مر جاؤ گے. اب موت کا حضور آ گیا، بھائی میں ہوں 60 دن کا مہمان. اب یہ بندہ گھومنے پھرنے جائے گا جس کو پتا ہے میں 60 دن میں مرنے والا ہوں. یہ سنیما جائے گا، ہاں یہ جیو اور ایئر وائی پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھے گا، اس کو پتا ہے میں مرنے والا ہے. ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیے گا، یہ دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جائے گا جس کو پتا ہے میں اس لیے پورے 60 دن مسجد میں بیٹھ جائے گا، خود کو کمرے میں بند کر لے. اللہ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر غفلت ختم ہو گئی، اس کو یقین ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں. فرمایا اسی لیے خدا نے بندے کو غفلت دی تاکہ یہ تھوڑا بیوی بچوں کے لیے کمانے جائے. میں اسے چند لمحوں کی غفلت دیتا ہوں تاکہ یہ دنیا میں جا کر کام کرے. اگر غفلت نہ ہوتی یہ بزنس کیسے کرتا؟ اگر غفلت نہ ہوتی یہ مال دنیا اکٹھا نہ کرتا. یہ چند لمحوں کے لیے جوانی میں یا مختلف زندگی کے لمحات میں غافل ہو جاتا ہے تاکہ یہ زندگی کام کر سکے. اگر اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا میں مرنے والا ہوں، یہ کبھی مال دنیا جمع ہی نہیں کرے گا. کہے گا میں تو مرنے والا ہوں، جمع کس کے لیے کروں؟ تو یہ غفلت اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر غفلت دائمی ہو جائے، اگر غفلت ٹیمپریری ہو تو نعمت ہے. لیکن اگر غفلت ہمیشہ والی غفلت ہو، مثلا بندہ 1 سال غفلت میں رہے، بندہ 1 ہفتہ غفلت میں رہے، تو یہ غفلت اسے جہنمی بنا دیتی ہے. اور فرمایا اسی غفلت کو توڑنے کے لیے اس نے تیرے اوپر دن میں 5 وقت نماز کو واجب کیا کہ صبح آنکھیں کھول اور غفلت کو توڑ کہ نماز میں آ، تجھے اس دنیا سے جانا ہے. پھر جا اپنے بزنس میں، پھر بزنس میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر دوپہر کی اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اے بندے آ جا اور یاد کر تو مہمان ہے، تو دنیا کا ویزا لے کر آیا ہے، یہاں گرین کارڈ ملنے والا نہیں ہے. تمہاری ابدی زندگی وہاں پر ہے جہاں سے آیا ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. موت کے بعد یہ جسم کہاں جاتا ہے؟ یہ زمین سے بنا تھا. اور روح کہاں جاتی ہے؟ اعلیٰ مقامات جہاں سے روح آئی تھی. تو جس طرح تیری روح اعلیٰ ہے اپنے عمل کو بھی اعلیٰ بنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اسی لیے ہر زمانے میں ایک ہادی کا ہونا ضروری تھا. جب شیطان کا ہونا ضروری ہے تو ہدایت دینے والے کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ ظلم ہوتا کہ خدا شیطان کو تو بناتا لیکن ہدایت دینے والے کو نہ بناتا. یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیں گمراہ کرتا رہے لیکن ہمیں کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو. تبھی امام کے جملے کسی شیعہ کی جب امام نے زیارت کروائی تو فرمایا جب کبھی تو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب کبھی تو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے قدم اٹھا کے گناہ کی طرف جاتا ہے، تو امام نے کہا کبھی کبھی تو نے محسوس کیا اچانک تیرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، وہ تو پلٹ کے واپس آتا ہے. یعنی دروازے تک تو جاتا ہے لیکن اس در سے پھر واپس آتا ہے.
کہ یہ مت سمجھنا تو واپس آیا تھا، یہ تیرے ذہن میں خیال میں نے ڈالا تھا۔ ایون جو بندہ توبہ کرتا ہے، فرمایا توبہ بھی رزق الہی ہے، فرمایا کہ بتا دو میرے شیعوں کو میں ان کے احوال سے غافل نہیں ہوں، تمہاری ذرہ ذرہ برابر حال سے تیرا امام آگاہ ہے۔ ایران کا ایک بہت مشہور عالم دین اصفہان شہر میں، جس کو کسی نے عشرے کی دعوت دی، اب جہاں عشرہ پڑھنے گیا اس کے ساتھ ہی جو گھر تھے وہ مخالفین اہل بیت کے گھر تھے، اور اس کو منع کیے قبلہ آپ اس موضوع پہ بات نہیں کریے گا۔ اس نے کہا میری ڈیوٹی ہے۔ بہائی ایک گروپ ہے ایران میں، بہائیت، جو تسلسل مہدویت کو سمجھتے ہیں، جس کو انگلینڈ نے بنایا تھا، ایران میں زیادہ ہے، پاکستان میں یہ فرقہ نہیں ہے۔ اس نے بہائیت کے خلاف پڑھنا شروع کیا، وہ بہائی سن رہے تھے کہ آخری رات تھی، میں نے تو اپنے پورے خلوص سے پڑھا اور ان کے جتنے بھی عقائد تھے ان کو میں نے مٹی میں ملیامٹ کر دیا۔ اب آخری رات جب میں امام بارگاہ سے نکلنے والا تھا تو 2 جوان مجھے ملے، بڑے خوش اخلاق، خوش برخورد، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، قبلہ ہمارا گھر یہی نزدیک ہے، آپ ہمارے گھر آئیے۔ میں نے کہا نہیں مجھے دیر نہیں، قبلہ آپ نے اتنی تبلیغ کی، آپ کی تبلیغ کا اتنا اثر ہوا، ہم زیادہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کم از کم آپ 2 قدم ہمارے گھر آئیے۔ انہوں نے کہا اتنا، انہوں نے اصرار کیا، مجھے لے کر گئے گلیوں میں، ایک گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، اندر لے گئے۔ جیسے اندر گئے انہوں نے دروازہ بند کیا، سامنے کمرہ تھا، مجھے کمرے کے اندر لے گئے۔ جیسے کمرے میں لے گئے، لائن سے کوئی 20 لوگ بیٹھے تھے، اور بھائیوں کی عادت ہے وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، تو بڑی بڑی مونچھوں والے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور جیسے میں اندر داخل ہوا انہوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کی۔ میں پریشان، گھر میں دعوت لے کر آئے ہیں، یہ کون ہے، مجھے گالیاں کیوں لے رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، ان دونوں نے بھی مجھے غلط گالیاں دینا شروع کی۔ تم 10 دن ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے، تم 10 دن ہمارے عقائد کے خلاف پڑھ رہے تھے، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس نے سمجھا بس میں مر گیا، اس نے کہا میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، بس یہاں سے کیسے بچوں گا؟ کہ سب نے چاقو نکالے، خنجر نکالے، اب ڈسکشن یہ ہو رہی تھی اس کو مار کے دفن کہاں کرنا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا ٹکڑے کر دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا صحن میں دفن کر دیں، کوئی کہہ رہا تھا نہیں اس کو کہیں کیوں لے جائیں گے۔ اس نے کہا مولا میں نے تو آپ کی تبلیغ کی، اب مجھے بچائیں گے بھی تو آپ ہی، میں پھنس گیا ان لوگوں کے بیچ میں، کروں تو کیا کروں؟ میں نے کہا اب دیکھو تمہیں مجھے مارنا تو ویسے ہی کہاں، کہ مجھے اجازت دو میں 2 رکعت نماز پڑھوں، کہ وطیر ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مرنے سے پہلے اللہ کے آخری سجدہ تو کر لوں، کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھاگ جائے گا، یہ صحن میں جائے گا، شور مچائے گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے ویسے تو مرنا ہے، تم ساتھ آؤ، چاقو تیرے ہاتھ میں ہے، شور مچاؤ، وہی مجھے مار دینا، محلہ بھی تمہارا، گھر بھی تمہارے۔ ڈسکشن ہوئی کیا کریں کیا نہیں کریں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتا میں گیا صحن میں، اب یہ سوچ کے وضو کر رہا ہوں یہ میری زندگی کا آخری وضو ہے، حضور، اب حضور آ رہا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں۔ حضور میں اتنی طاقت ہے، بندہ سوچے کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، جبکہ خدا قرآن میں سریعاً کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، نہیں میرے بندے مجھ سے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی عام بندہ نہیں، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور بندہ مانگ کے تھک جاتا ہے، دعائی قبول نہیں ہوتی کیونکہ حضور نہیں ہے۔ جب یہ مانگ رہا ہوتا ہے یہ مقام یقین پہ نہیں ہوتا، جو مقام یقین پہ ہونا کہ اس سے مانگ رہا ہوں اور اس کے دربار سے اگر مانگا جائے وہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ مشہد جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، سب کے ساتھ معجزہ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو شفا ملتی ہے اور کچھ کو شفا نہیں ملتی۔ جن کو شفا ملتی ہے کیوں ملتی؟ وہ یقین سے مانگتے ہیں کہ یہ کریموں کا در ہے اور اس در سے مانگا جائے، یہ کسی کو، ارے جب علی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے تو اپنی شیعہ کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ لیکن جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ذہن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، مانگ رہا ہوں، دیا نہیں دیا تو ٹھیک ہے۔ جب ایسی فکر لے کر جاؤں گے تو کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب کہہ رہا میرے دل میں حضور پیدا، جیسے حضور پیدا ہوا میں نے وضو کیا، اب یہ سوچ کے کر رہا ہوں یہ زندگی کا آخری وضو ہے۔ کہ ایک مرتبہ مصلی بچھایا کمرے کے اینڈ میں، یہ سارے بیٹھے ہوتے، جلدی نماز پڑھ، تو میں نے نماز پڑھی اور کہا اللہ اکبر، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی کہ خدایا استغاثہ کی امام زمانہ سے، مولا میں نے تو آپ کے مکتب کی تبلیغ کی تھی، مجھے بچا لیجیے۔
کہیں میں نے نماز پڑھنا شروع کی، جب آخری سجدے میں تھا اور تشہد پڑھ ہی رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک شخص کمرے کے اندر آیا۔ جب وہ دروازہ کھلا میں نے اس کے آنے کو محسوس کیا۔ یہاں میں نے نماز کا آخری سلام دیا، میں نے دیکھا ایک سید بزرگوار ہیں، وہ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ کہا اٹھ میں تجھے باہر لے کر جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں اٹھ باہر لے کر جاتا ہوں۔ کہا میں کھڑا ہوا ان کے پیچھے گیا، اب دیکھ رہا ہوں سارے دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں کو سارے جو 20 لوگ وہاں بیٹھے سارے دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں پا رہے، بس دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی زبانوں کو تالا لگ گیا۔ کہا مجھے گھر سے باہر لے گئے، اس گلی سے باہر نکلے، یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر تک پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد کہا یہ مت سمجھنا ہم تیری زندگی سے آگاہ نہیں ہیں۔ کہا یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ کہ دوسرے دن جو جوان مجھے گھر لے گئے تھے وہ میرے گھر پہ آئے اور زارو قطار ہونے لگے۔ کہا ہم نے بھی دیکھا تھا، یہ تھا کون؟ کہا دروازہ ہم نے اندر سے بند کیا تھا، دروازہ کھولا کس نے؟ جب نکل رہا تھا ہم روکنا چاہتے تھے لیکن ہمارے وجود پہ جیسے تالے لگ گئے تھے۔ کہا یہ وہی تو اولو الامر ہے جس جو ارادہ کرے تو وجود انسان بھی سر خم تسلیم کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تاجیل ظہور امام زمانہ فلان تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فیضان محترم، میری زندگی میں رنگ امام زمانہ کتنا ہے، میں دن میں کتنی مرتبہ اپنے مولا کو یاد کرتا ہوں۔ علی ابن مہدیار 21 سال حج پہ گیا، 21 ایئرز۔ ہر سال تمنا کرتا تھا مولا ملے، خواب میں آتا تھا حج پہ آجا تیرا مولا تجھے وہاں ملے گا۔ اشارہ آتا تھا، وہ حج جہازوں کا حج نہیں تھا، وہ پیدل جاتا تھا۔ 3 مہینے اتنا سخت اور کٹھن سفر ہوتا تھا کہ بندہ مر بھی جائے تو وصیت گھر آتی تھی، جنازہ نہیں آتا تھا۔ 21ویں سال جب گیا تو تھک گیا، صبر بھی انسان کا جواب دے جاتا ہے۔ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہنے لگا اے خدا اگر ملانا نہیں ہے تو ہر سال بلاتا کیوں ہے؟ اگر دکھانا نہیں ہے تو ہر سال مجھے امید زیارت کیوں دلاتا ہے؟ دکھا اس کو جس کو تم نے غیب کے پردوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہے۔ کہ خلاف کعبہ کو ہلا ہلا کے رو کر کہا دکھا اسے جس کو تم نے پردوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہے۔ اتنے میں میری پیٹھ پہ کس نے ہاتھ رکھا؟ علی ابن مہدیار، اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ مڑ کے دیکھا ایک حسین شخص تھا، کہ کون ہو؟ کہ امام نے بھیجا ہے، وقت ملاقات ہے۔ کہ گیا لمبا سفر تھا، ایک صحرا میں پہنچا، صحرا کے بیچ میں خیمہ لگا تھا، سبز نور اس خیمے سے نکل رہا تھا۔ کہا تھوڑی دیر کھڑا ہو جا، میں اندر اجازت لے کر آتا ہوں۔ کہتا 21 سال کا انتظار ایک طرف، 10 منٹ کا انتظار ایک طرف، کہ 21 سال سے منتظر ہوں، اب یہاں پر اگر مجھے جواب دے دیا تو میری زندگی میں کیا رہے گا؟ کہ وہ آیا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کہ مبارک ہو، اذن دخول مل چکا ہے، داخل ہو سکتے ہو۔ معصوم کے حرم میں جاتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اذن دخول پڑھتے ہو نا۔ کئی لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ کسی بھی معصوم کے حرم میں جاؤ، پہلے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اذن مانگو، ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ، خدا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ کہ جب اذن ملا میں آگے بڑھا۔ اب کہتے ہیں خیمہ سرسبز خیمہ تھا، جو زمین تھی وہ ریتیلی زمین تھی، لیکن زمین پہ کوئی قالیچہ بچھا ہوا نہیں تھا، لیکن وہاں تکیے پڑے ہوئے تھے۔ ایک تکیہ بالکل اس خیمے کے در پہ تھا، اور 3 فیٹ کے فاصلے پر ایک باریک سا پردہ تھا، اور اس پردے کے پیچھے میرا آقا بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے میں خیمے کے در پہ اشارہ کیا، یہیں بیٹھ گیا۔ کہ جو تکیہ پڑا ہوا تھا میں اس تکیے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب آنکھ اپنے مولا سے اٹھا نہیں رہا، 21 سال کا انتظار اس عاشق کو، اور 21 سال کے بعد اپنا محبوب نظر آ جائے۔ کہ اتنا دلکش چہرہ تھا، دل کر رہا تھا کہ زندگی لٹا دوں بس اس کو دیکھتا رہوں، زندگی گزار دوں اور اس کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ کہ اتنے میں جرت گفتار نہیں تھی، کیا بولتا، اتنا چاہو جمال تھا، سکوت کامل میں بس امام کو دیکھتا جا رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا۔
اتنے میں امام نے کچھ جملے بولے. کہا علی ابن مہدیار 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں نہیں آیا؟ 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا مولا بے ادبی معاف ہو، مجھے اگر ایڈریس کا پتہ ہوتا میں پہلے سال ہی آ جاتا. مولا میں خود 21 سال سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، کبھی منا میں، کبھی مشعر میں، کبھی طواف میں، آپ مجھے نہیں ملے. امام پھر مسکرائے. علی ابن مہدیار میں ہر سال تیرا انتظار کرتا تھا. تم میں اور تم جیسے شیعوں میں 2 برائیاں ہیں جن کی وجہ سے تم میری زیارت کر ہی نہیں پاتے. اگر وہ برائیاں ختم ہو جائیں تو میری زیارت کر پاؤ. اس نے سوال کیا مولا وہ کون سی برائیاں؟ کا ایک، تم دن رات اس دنیا میں جتنا اپنی دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہو اتنا اپنے امام زمانہ کو یاد نہیں کرتے. 24 گھنٹہ تم مال دنیا کے پیچھے ہو. میں یہ نہیں کہتا مال کماؤ نہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے مولا کو بھی یاد کر دیا کرو. اس کو بھی یاد کرو جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق دے رہا ہے. اس کو بھی یاد کرو جو نمک کھاتا ہے کبھی نمک دان توڑتا نہیں ہے. یہ کائنات ہمارے صدقے میں بنی کہ تو 24 گھنٹے میں اپنے مولا کو کتنا یاد کرتا ہے. دوسری صفت میرے شیعوں میں یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلافات بہت ہیں. یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، یہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ قطع رحم کرتے ہیں. رشتہ دار تو اپنی جگہ، سگے سگے رشتوں میں ان میں دوریاں پڑ جاتی ہیں. مال کی خاطر ہے تو دنیا میں مشغول ہو، چلو یہ بھی قبول تھا، لیکن مال کی خاطر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، عرض کی خاطر بہن بھائی سے لڑتی ہے. اتنے تمہارے درمیان اختلافات ہیں، کیسے مجھ سے مل سکتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں نے تو ہمیشہ آپ کو یاد کیا، روز یاد کرتا تھا. میری زندگی میں مال کے پیچھے اتنا نہیں تھا جتنا آپ کی یادوں میں تھا. امام نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے. کہ مولا میں نے تو کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، میں نے تو کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا. امام نے فرمایا کیا تھا. علی ابن مہدیار ایک برائی تھی تیرے وجود میں جس کی وجہ سے 21 سال میں بیٹھا تھا، لیکن وہ برائی روکتی تھی کہ تو میرے قریب آئے. کہ مولا کون سی برائی؟ تو 21 سال سے تو اپنی سگی بہن سے ناراض تھا. 21 سال سے اس کے گھر نہیں جا رہا تھا. علی ابن مہدیار کون سا خون ہوا تھا؟ علی ابن مہدیار کون سی اس کے دل میں میری دشمنی تھی؟ اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے تم قطع رحم کرتے ہو. کہ اس سال جب آ رہے تھے میرے دل میں رحم پیدا ہوا، میں نے تیرے ذہن میں ڈالا کہ جا اپنی بہن سے مل. اگر اس سال بھی میں نہ ڈالتا تو نہ ملتا اور میری زیارت نہ ہوتی. تو جب بہن سے صلہ رحم کر کے آیا تو میں نے بھی تیرے ساتھ صلہ رحم کیا. تو ایک ایک عمل ہمارے وجود پہ اثر رکھتا ہے. یہ مومن نہیں کہہ سکتا میں زہر کھاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا، لیکن میرے وجود پہ اثر نہیں ہوا. نہیں، جس طرح زہر تیرے جسم پہ اثر ڈالتا ہے اسی طرح تیری برائیاں تیرے روح پہ اثر ڈالتی ہیں. ان آنکھوں کو پاک بنا کے دیا تھا تو آنکھوں کو پاک بنا کے اس دنیا سے جانا ہے. فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی پر 2 آنکھیں کبھی نہیں ہوئیں گی. ایک وہ آنکھ جو حسین پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے. واللہ ہنسانا آسان ہے، رونا مشکل ہے. لیکن دنیا کی واحد قوم ہے. ایک نیا شیعہ بنا تھا اہل سنت سے، وہ خصوصی کہہ رہا تھا مولانا کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا ذکر یا میرے حق میں دعا کیجیے. میں کون سی دعا کروں؟ کہ مجھے رونا نہیں آتا. آپ دعا کریں کہ اللہ اہل بیت کی ایسی محبت ڈالے کہ جیسے آپ شیعہ روتے ہیں میں ایسے روں. تو یہ رونا بھی نعمت الہی ہے کہ حسین کا نام بندہ سنے اور اس کا دل نرم ہو جائے اور خدا کہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. میں دعا سنتا ہی تب ہوں جب تیرا دل نرم ہو جاتا ہے، جب تیرا دل ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والا میرا اللہ. کہ میں نے تجھے حسین جیسا وسیلہ دیا. اے میرے بندے میں تجھے کتنے بہانے دوں. محرم آتا ہے کہتا ہوں حسین کا واسطہ دے میں تجھے بخشوں گا. سفر کا مہینہ آتا ہے کہتا ہوں زینب کا واسطہ دے میں تجھے بخشوں گا. رمضان کا مہینہ آتا ہے میں کہتا ہوں علی کے زخمی سر کا واسطہ دے میں تجھے بخشوں گا. جمادی ثانی اور اول آتا میں کہتا ہوں مجھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے میں تجھے بخشوں گا. میں کتنے وسیلے بناؤں تیرے لیے. عرفہ کے دن بلاتا ہوں، شب قدر بلاتا ہوں، شب جمعہ بلاتا ہوں. پورے سال کے دن میں نے اس لیے بھر دیے، میں تیرے لیے بہانے تلاش کرتا ہوں. تو آ، میں تجھے حر بنانے کے لیے بیٹھا ہوں.
یہ جنت، یہ نعمت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی جہنم کو تیار نہ کرنا۔ ہر آنکھ قیامت میں اشک بار ہوگی، پر 2 آنکھوں میں نمی نہیں ہوگی۔ ایک وہ آنکھ جو حسین پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، اور دونوں آنکھیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ خدا کو ان ہستیوں کا واسطہ دے جنہوں نے ہمارے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اگر سلام نہیں آتا حسین کا نام تو سب کو آتا ہے، تو حسین کو بلند آواز سے پکاریے سب مل کے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد بلند آواز سے، وعلی اصحاب سب مل کے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔